میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ستمبر اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے کہ 7 ستمبر کو پاکستان کے قوانین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا اور یہ قانون منظور ہوا کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کافر ہے، جو اس دعوے کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کسی بھی قسم کی عقیدت کا تعلق رکھنے والا اور قادیانیت کے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا انسان وہ پاکستان کے قانون میں بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس حوالے سے ستمبر کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں خاص مقام، ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نبوت کا، رسالت کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مثال سورج کی سی۔ آپ علیہ السلام کی شریعت کے آ جانے کے بعد اب ساری کی ساری شریعتوں کا نور مدھم ہو گیا، ساری کی ساری شریعتوں کی روشنی بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو معیار حق قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ نبوت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آ سکتی، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی۔ یہ پوری امت مسلمہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہوا۔ ایسا اجماعی عقیدہ اور ایسا روشن اور واضح عقیدہ کہ قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات مبارکہ اور سینکڑوں احادیث نبویہ سے یہ عقیدہ معلوم ہو رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت میں وہ تمام آیات جمع کی اور بہت سی احادیث جمع کی جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ 100 سے زیادہ آیات قرآنیہ ہیں اور سینکڑوں احادیث نبویہ ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ اور صرف قرآن و حدیث ہی نہیں بلکہ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور اور انجیل وغیرہ آسمانی صحائف، ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی جہاں رسالت محمدی کا ذکر آتا ہے تو وہاں ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے
یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ بات سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی درج ہے۔ اور قرآن مجید میں ابھی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی سورۃ الاحزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ وخاتم النبیین، انتہائی صراحت کے ساتھ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں قرآن مجید ابھی شروع ہی ہوتا ہے ھدی للمتقین، قرآن مجید کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے اندر متقین کی صفات کو بیان کیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب، مزید صفات آئیں اور اس میں یہ آیا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ ہیں، متقین وہ ہیں، قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے والے وہ ہیں جو یؤمنون بما انزل الیک، جو اس کتاب پر، اس شریعت پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس پر جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ہدایت کے لیے اور قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے اور سچا مومن و مسلم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے کی شریعتوں پر، پہلے کے ادیان پر ایمان لائے، یہ کافی ہے۔ اب ذرا خود غور کیجیے اور فرمائیے کہ کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی شریعت پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں، کہ آپ کی شریعت ما انزل الیک اور آپ سے پہلے کی شریعتیں وما انزل من قبلک، قرآن نے یہاں بات ختم کر دی، آگے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی کسی شریعت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہ مانے، جو میری تعلیمات کو نہ مانے، وہ کافر ہے۔ صراحت کے ساتھ یہ بات قادیانی کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتوں کو مان لیں، ایمان لانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک جامع نظام زندگی بنایا ہے، قرآن مجید ایک مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن عقائد میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن عبادات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن معاملات اور معاشرت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن اخلاقیات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ریاست کے مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید سیاست کے، حکومت کے، عدالت کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن تاجروں کے لیے نظام زندگی پیش کرتا ہے، قرآن کسانوں کے لیے، زراعت کرنے والوں کے لیے نظام زندگی فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی میدان، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں قرآن نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طیبات ہمیں نہ ملتی ہوں۔ جب قرآن ایک مکمل نظام زندگی ہے، جب قرآن ایک کامل دستور حیات ہے، تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کے بعد، شریعت محمدیہ کے بعد، رسالت محمدیہ کے بعد اب نہ کسی نظام زندگی کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی دستور زندگی کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی قانون کی ضرورت رہتی ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو
کہ شریعت محمدیہ کے بعد بھی کوئی شریعت ہو سکتی ہے، رسالت محمدیہ کے بعد بھی کوئی رسالت ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی کوئی نبوت ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص اسلام میں نقص کا قائل ہے۔ ایسے شخص کا یہ دعویٰ ہوگا نعوذ باللہ کہ شریعت محمدیہ کامل نہیں ہے، قرآن کامل نہیں ہے، اسلام ایک جامع نظام نہیں ہے، تبھی تو وہ اسلام کے بعد کسی اور نظام کی بات کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے والا، نبی سمجھنے والا، یہ شخص قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات اور سینکڑوں احادیث کی روشنی میں یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ آدمی دوسرے لفظوں میں اسلام میں نقص کا دعویٰ کر رہا ہے، قرآن میں نقص کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت محمدیہ میں معاذ اللہ نقص کا دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، قیامت تک کے لیے نظام زندگی اللہ نے ہمیں پیش کر دیا۔ قرآن مجید آج بھی زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اور صرف آج نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے حالات اور زمانوں اور مقامات اور ذہنوں اور مزاجوں اور شخصیات کے لیے آپ قرآن مجید سے مکمل استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی سمجھیے یا شومی اعمال سمجھیے کہ ہماری ہی سرزمین میں پاکستان کے اندر ہی ایک ایسے فتنے کا آغاز ہوا کہ جس فتنے کا مقصد اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا تھا، جہاں ایک طرف مسلمانان ہند ایک پاک سرزمین کے قیام کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے تھے کہ جب مسلمانان ہند اس بات کے لیے جد و جہد میں مصروف تھے کہ مدینہ منورہ کے بعد ایک اور سرزمین جو اسلام کے نام پر قائم ہو اس کی بنیاد رکھی جائے، تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے سوچا کہ جیسے مدینہ منورہ کے قیام کے بعد اسلام کا پرچم عالم پہ بلند ہوا تھا، تو کہیں یہ دوسرا مدینہ جس کا نام پاکستان لیا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی دنیا میں اسلام کے فروغ، اسلام کے غلبے کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو۔ لہٰذا ایک سازش کھیلی گئی، ایک چال چلی گئی کہ ادھر مسلمانان ہند پاک سرزمین کے مطالبے میں مشغول تھے، تو دوسری جانب قادیانیت کے فتنے کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ بات صراحت کے ساتھ قادیانیوں کی کتابوں میں لکھی ہے کہ مرزا قادیانی نے جب مختلف دعوے کیے، کبھی مہدویت کا دعویٰ، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ، پھر آخر میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ، ان تمام دعووں کے دوران انگریز سرکار کے ساتھ مرزا قادیانی کا مستقل رابطہ تھا۔ یہ بات قادیانیوں کی کتابوں میں لکھی ہے کہ انگریز سرکار کے ساتھ قادیانی، مرزا قادیانی مستقل رابطے میں تھا۔ اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قادیانیت کا سب سے بڑا مرکز انگلینڈ کے اندر، انگلینڈ کا ایک بہت بڑا شہر برمنگھم، وہاں آج بھی قادیانیت کا سب سے بڑا مرکز موجود ہے۔ اور قادیانیت کے مختلف رسالے اور مجلات جس ملک سے شائع ہوتے ہیں اس ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ایک ناپاک ریاست، مسلمانوں کی قبروں اور مسلمانوں کی خون کی ہولی پہ قائم کی گئی ناپاک ریاست، اس ناپاک ریاست سے قادیانیوں کے مجلے، رسالے اور اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ اور قادیانیت کا سب سے بڑا مرکز انگلینڈ کے اندر قائم کیا گیا۔ اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اسلام دشمن عناصر نے، پاکستان دشمن عناصر نے یہ عظیم سرزمین جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا،
اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے قادیانیت کے فتنے کو وجود دیا اور قادیانیت کو استعمال کیا۔ آپ دونوں واقعات کا وقت دیکھ لیجئے۔ ایک طرف مسلمانان ہند پاک سرزمین کے حصول کے لیے کوشاں، اور عین اسی وقت قادیانیت کے فتنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ انگریز کو نظر آ رہا تھا کہ اگر پاکستان اسی طرح وجود میں آ گیا جیسے کہ مسلمان چاہ رہے ہیں، جیسے کہ بر صغیر کے یہ علماء چاہ رہے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ یہ سرزمین بنے گی، جیسے 1400 سال پہلے اسلامی انقلاب مدینہ منورہ کے ذریعے آیا۔ لہٰذا پہلے دن سے اس ریاست کو کمزور کرنے کی سازشیں شروع کر دی گئی۔ ادھر پاکستان وجود میں آتا ہے 14 اگست 1947 کو، اور ساتھ ہی پہلے دن سے اس ریاست کو کمزور کرنے کی سازشیں شروع کر دی گئیں۔ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر فائز کیا گیا، قادیانیوں کو پورے ملک کے اندر مرکزی نشستیں دی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن سے اختلافات کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کیا گیا۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تاریخ پاکستان اس بات پر شاہد ہے کہ اس ملک کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ اس شیطانی اور ابلیسی فرقے قادیانیت کا رہا۔ ہمیشہ اس ملک کی تباہی میں اور بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ اس طبقے نے، سب سے پیش رہا یہ طبقہ۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آئے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات آئے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات آئے، قادیانیت کا طبقہ آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا، کیونکہ اس کے پیچھے وہ عیسائی قوتیں کار فرما ہیں جو آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہیں۔ وہ عیسائی قوتیں، وہ انگریز طاقتیں، وہ فرنگی طاقتیں، وہ اس قادیانی لابی کے ذریعے آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہیں۔ وہ پیغام ایک جملہ ہے، وہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، خاص طور پہ بزرگوں سے، بڑی عمر کے لوگوں سے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جی انگریز کا دور ہی اچھا تھا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز کا دور ہی اچھا تھا۔ یہ جملہ کہلوایا جاتا ہے پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان سے۔ ایسے حالات، کیونکہ انگریز کی یہ فطرت اور سرشت ہے کہ جب انگریز کسی جگہ سے بھاگتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اپنے نقوش ضرور چھوڑ کے جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ وہ لوگوں میں تاثر یہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ میں چلا تو گیا لیکن میرا جانا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوا۔ یہ سوچ وہ ان تمام علاقوں میں چھوڑ کے جاتا ہے جہاں سے انگریز کو دم دبا کے بھاگنا پڑتا ہے۔ تو جاتے جاتے وہ آپ کے ملک کو کمزور کر گیا، مختلف فتنوں میں، مسئلہ کشمیر میں مبتلا کر گیا، ہندوستان کو آپ کا دشمن بنا گیا، اور قادیانیت جیسے فتنوں کو آپ کی جڑوں میں بٹھا کر چلا گیا کہ یہ ملک ترقی کے راستے سے ہٹتا چلا جائے اور لوگ یہ کہیں کہ انگریز کا دور ہی اچھا تھا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں حقیقت شناس بننا ہے، حقیقت کو پہچانیے۔ کبھی سیاستدانوں کو گالیاں، کبھی افسروں کو گالیاں، کبھی آپس میں جھگڑے، کبھی تاجروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چند گروہ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان، پاکستان میں بسنے والا مسلمان اپنے اسلامی تشخص پر، اپنے پاکستانی تشخص پر نادم رہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود بھی اسلامی تشخص سے آگاہ ہونا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اسلامی تشخص سے آگاہ کرنا ہے۔ اور پاکستان کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پاکستان سرزمین پاک ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس حقیقت کو سمجھنا بھی ہے اور اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔
اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر رکھیں کہ کہیں کوئی فرد یا کوئی جماعت ایسی تو نہیں ہے، بالخصوص یہ قادیانیت کا ٹولہ، کہ جو مٹھائی کے اندر زہر ڈال کر آپ لوگوں کو اور ہماری نسلوں کے خون میں منتقل کرتا ہے، میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، مال خرچ کر کے اچھے لہجے میں گفتگو کر کے زہر گھولا جاتا ہے نئی نسل کے دماغ کے اندر۔ اس فتنے پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی قانون کے مطابق کسی قادیانی کو پاکستان میں کسی بھی قسم کی مذہبی سرگرمیوں کے انجام دینے کی کھلم کھلا اجازت نہیں ہے، تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی قطعاً اجازت نہیں۔ تو اگر ایسا کہیں دیکھیں تو علماء کو متوجہ کیا جائے، انتظامیہ کو باخبر کیا جائے کہ اس فتنے سے ایمان والوں کی حفاظت کی جائے، کہ یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں بلکہ براہ راست یہ وطن عزیز پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ اور پھر اپنی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اپنی اولادوں کو جاہل نہ رہنے دیں بلکہ علم کے، دانش کے زیور سے آراستہ کریں۔ دین کا علم بھی ہونا چاہیے اور عصری ضرورتوں کا علم بھی بچوں کو سکھانا چاہیے، تاکہ اس فتنے کا ہر محاذ پر مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ صرف مسجد اور مدرسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان جہاں کہیں بیٹھا ہے اس پر لازم ہے کہ اسلامی تشخص اور پاکستانی تشخص کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کتنے مسلمان ہیں جو پوری طرح آگاہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کتنے مسلمان ہیں جو پوری طرح آگاہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں سے مسلمانوں کو کتنی آگاہی۔ پاکستان کا مقصد کیا تھا، پاکستان کیسے وجود میں آیا، اس کے استقلال میں، اس کے وجود میں آنے میں مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج مسلمان بچہ، پاکستانی بچہ ان تمام سوالوں کے جوابات سے ناآشنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی پہچان حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے تشخص سے آگاہ ہونا ہے، اور یہ تشخص ہم نے نئی نسل کے اندر بھی منتقل کرنا ہے۔ آج بدقسمتی سے دنیا جہان کے اداکاروں اور دنیا جہان کی باتوں کا تو ہمارے بچوں کو علم ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، نت نئے انداز سے، نت نئے فیشنوں سے تو بچے واقف ہیں، لیکن نہیں واقف تو ایمان سے نہیں واقف، نہیں واقف تو قرآن سے نہیں واقف، نہیں جانتے تو سیرت طیبہ کو نہیں جانتے، اور نہیں علم ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا علم نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام آتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو خلفاء راشدین کے نام صحیح صحیح بتا سکتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی پوری جزیات کے ساتھ موجود ہے۔ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، جب آپ نام کے مسلمان بنیں گے تو پھر یہ قادیانیت جیسے فتنے، پھر یہ رافضیت جیسے فتنے، پھر یہ انکار حدیث جیسے فتنے، یہ فتنے وجود میں آتے رہیں گے کہ جس فصل میں کانٹ شانٹ نہ ہو وہاں پہ خرد رو جھاڑیاں نکل آیا کرتی ہیں میرے محترم بھائی اور دوستو۔ اس لیے ان فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے کہ جس مکان کی حفاظت نہ ہو اس مکان میں چوہوں کا اور مکڑیوں کا بسیرا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان کی حفاظت نہ ہو، جب نئی نسل کو اسلامی تشخص نہیں سکھایا جائے گا تو ایسے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے، ایسے فتنے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے۔ تو بچوں کو بالخصوص، نوجوان نسل کو بالخصوص اسلامی تہذیب و تمدن اور پاکستانیت کا درس دیا جائے، انہیں بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک مومن ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک محمدی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے،
اور جس وطن عزیز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وطن کی بنیاد کس اصول پر رکھی گئی تھی، جب تک ہم اپنے اس تشخص سے آگاہ نہیں ہوں گے تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے اور ہمارے لیے وبال جان بھی بنیں گے، وبال ایمان بھی بنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔